بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے لے کر کے 99 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑ لیا وہاں کے رہنے والوں کو سختی میں اور تکلیف میں. کیوں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی اقوام کے حالات اور ان کے عبرتناک انجام کا سلسلہ پچھلے چند رکوعات سے چلا آ رہا ہے. اور وہ پچھلے چند رکوعات میں 5 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا. نمبر 1 نوح علیہ السلام سے ابتدا ہوئی تھی. نمبر 2 ہود علیہ السلام. نمبر 3 صالح علیہ السلام. نمبر 4 لوط علیہ السلام. نمبر 5 شعیب علیہ السلام. آج جو آیتیں پڑھی گئیں وہ 6 ہیں اور باقی 3 آیتیں ہوں گی. تو کل 9 آیتوں کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم تاریخ عالم اور اقوام عالم کو بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب، اس کا انداز بیان دنیا کے اندر جو تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس طرح نہیں ہے. دنیا کے اندر جو تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ترتیب سے قصوں کو بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ قصوں کو یکجا بیان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی قصہ شروع ہوا تو وہ پورا قصہ یکجا بیان کر دیا جائے گا.
اور مرتب ہوگا۔ قرآن کریم چونکہ عبرت کی کتاب ہے، اس سے ہمیں لیسن لینا ہے، اس سے ہمیں سبق لینا ہے، تو قرآن کریم کا طرز دنیا کی عام تاریخی کتابوں کے مانند نہیں۔ قرآن کریم کا طرز کیا ہے؟ بے شک وہ تاریخ عالم کو بیان کرتا ہے، اقوام عالم کو بیان کرتا ہے، ان کے احوال کو بیان کرتا ہے، ان کے اوپر جو گزری ہے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کا طرز یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے، مقام کی مناسبت سے اس قصے کا ایک جزو ایک جگہ پر بیان کیا، اور اسی قصے کا دوسرا جزو دوسری جگہ پر بیان کیا۔ اب اس قصے کا جزو ایک جگہ پر بیان کیا تو اس سے حاصل ہونے والا جو نتیجہ ہوتا ہے یا اس سے حاصل ہونے والی جو عبرت ہوتی ہے، اس عبرت کو اس جگہ پر بیان کر دیا جاتا ہے، تو یکجا پورا قصہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو دیکھیں گے نوح علیہ السلام کا قصہ تھوڑا اس جگہ پر ہے، تھوڑا دوسری جگہ پر ہے، تھوڑا تیسری جگہ پر ہے، تو اس طریقے سے پھیلا ہوا ہے ہر جگہ پر۔ تو وہ ہر جگہ پر جو قصے کو بیان کیا ہے وہ موقع کی مناسبت سے، مقام کی مناسبت سے، وہاں جس چیز کی ضرورت ہے قصے کا وہ جزو وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تاریخ بیان کرنے کا انداز ہے۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بیان ہوا تو صرف انہی کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، بلکہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اقوام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئیں ان تمام قوموں کے ساتھ، ان تمام آبادیوں کے ساتھ، ان تمام بستیوں کے ساتھ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، ہماری یہ سنت رہی ہے، ہماری یہ عادت رہی ہے۔ کیا عادت رہی ہے؟ ما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے جس بستی میں بھی، جس آبادی میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس ایریے میں بھی کوئی نبی بھیجا تو دو طرح آزمائش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ بالبأساء والضراء، یہ پہلی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو توحید کی دعوت لے کر کے بھیجتے ہیں، نبی ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی دعوت دیتے ہیں، فکر آخرت ان کو کرواتے ہیں، لیکن وہ نبی کی یعنی جو بھی وقت کا نبی ہو اس نبی کی بات پر کان نہیں دھرتے، نصیحت کو وہ قبول نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آتی ہے۔ کس طرح گرفت ہوتی ہے؟ بالبأساء والضراء، یہ پہلی آزمائش، یہ پہلا امتحان کہ بأساء کا مطلب ہے فقر و فاقہ، غربت، اور ضراء کا مطلب ہے بیماریاں ہیں، امراض ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو کہا کہ جب وہ نبی کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو مبتلا کرتے ہیں فقر و فاقہ کے اندر، بیماریوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو خدا کو یاد کر ہی لیتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو کیوں ان کو بأساء اور ضراء میں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ اس بأساء اور ضراء میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ لیکن اس امتحان میں جب وہ قومیں، جب وہ آبادیاں، وہاں کے رہنے والے ناکام ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دوسرے امتحان میں ڈالتے ہیں۔ اس امتحان میں بھی ناکام ہوتے ہیں تو پھر فائنل کال آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گرفت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کو پہلے آیت میں سمجھایا کہ پہلا امتحان اس طرح ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اس آیت میں دوسرا امتحان بیان کیا گیا ہے کہ بیماریاں آئی، فقر و فاقہ آیا، تکلیف آئی، اس وقت تو خدا کو یاد نہیں کیا، حالانکہ عام طور پر خدا یاد آ جاتے ہیں اس وقت۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ ثم بدلنا، پھر ہم نے بدلے میں دے دی سیئہ کی جگہ پر حسنہ۔ یہاں سیئہ سے مراد اوپر جو بأساء ذکر کیا گیا ہے وہی ہے۔ بأساء کی تفصیل ہم نے کیا کی؟ فقر و فاقہ، تنگی۔
تو کہا کہ اس تنگی کی جگہ پر، اس فقر و فاقہ کی جگہ پر حسنہ، حسنہ سے مراد سیئہ کا مقابل، مطلب غنا ہے، ثروت ہے، مالداری ہے، صحت ہے، عافیت ہے، تندرستی ہے، دنیا کے اندر جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ہونے کی وجہ سے ذرا وہ خوش رہتا ہے، تو وہ چیزیں۔ پھر ہم نے بدلے میں دے دی برائی کی جگہ پر بھلائی، تنگی کی جگہ پر غنا اور مالداری، بیماری کی جگہ پر صحت، یا امتحان کے طور پر ہے۔ حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے۔ عفا یعفو کا معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، ایک معاف کرنا بھی آتا ہے لیکن یہاں بڑھنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو ہم اپنے ذہن میں لے آئے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی نے یوں فرمایا کہ اوف اللحا، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، تو وہی یہ عفا یعفو۔ وہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، یعنی وہ بہت ترقی کر لی انہوں نے۔ وقالو، تو کہنے لگے، یہ کہا انہوں نے، یہی سلوگن ہوتا ہے آج بھی لوگوں کا، کیا؟ مس آباءنا الضراء والسراء، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے، کبھی تنگی، کبھی فقر، کبھی مالداری، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ یہ اچھے یا برے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اچھے یا برے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ریزلٹ اچھے یا برے عمل کا نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادوں کو تنگی نے چھو لیا، خوشی نے چھو لیا، تکلیف نے چھو لیا، خوشی، یعنی ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی آئی، خوشیاں بھی آئی، تو اسی طریقے سے ہم پر بھی تنگی آئی، خوشی آئی۔ اس کا برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اچھے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فائنل کال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تنگی دی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ خوشحالی دی، کیوں؟ کہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خوشحالی میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچی کیٹیگری وہ کیا ہے؟ ایمان لانا، وقت کے نبی کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن نہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ سیئہ کی جگہ پر حسنہ دے دی پھر بھی، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا، اچانک گرفت ہو گئی، پکڑ لیا عذاب میں، اور ان کو کوئی شعور بھی نہیں تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی جو برکتیں ہیں اور آخرت کی فلاح اور بہبود جو ہے، اس کا مدار تقوی اور ایمان پر ہے۔ تو تقوی اور ایمان کو بیان کرتے ہیں آگے کی آیت میں، کہ دنیا کے اندر کل برکات، کل خیرات، کل حسنات، ساری راحتیں اور آرام، اس کا مدار تقوی اور ایمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو کیا ہوتا؟ جواب شرط، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں۔ آسمان اور زمین سے برکتیں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر قسم کی راحت ہوتی، ہر قسم کی برکت ہوتی۔ آسمان سے پانی برستا ضرورت کے مطابق اور وقت پر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش برستی ہے، پانی برستا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق برستا ہے لیکن وقت پر نہیں، بے وقت برستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برکات من السماء، تو برکات من السماء کا مطلب پانی برستا آسمان سے ضرورت کے مطابق اور وقت پر، اور زمین سے خواہش کے مطابق پیداوار ہوتی، آپ کی چاہت کے مطابق پیداوار ہوتی، یہ برکتیں ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جھٹلایا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، سو ہم نے پکڑ لیا ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے پیچھے سورہ انعام کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، تو فتحنا ابواب کل شیء،
تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. تو وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کے دروازے کھل جانا قہر الہی ہے، انعام حقیقی نہیں ہے. اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کے دروازے کھل جانا یہ انعام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، قہر الہی نہیں ہے. تو بظاہر تضاد اور تعارض معلوم ہوتا ہے، ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں میں مست ہو جاتی ہے، معصیتوں میں مگن ہو جاتی ہے، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے آرام اور راحت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ جس جرم میں، جس معصیت میں، جس گناہ میں مبتلا ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جائے اور ان کی پکڑ کے لیے حجت بن جائے. تو ان کے جرم کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس وقت جو نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ نعمتوں کے دروازے عارضی طور پر ہوتے ہیں، دائمی طور پر نہیں ہوتے. وہ استدراج کے طور پر ہوتے ہیں، ڈیل کے طور پر ہوتے ہیں کہ ڈیل دی جاتی ہے. جیسے چوہے کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے اور اس کو گھی والی روٹی دی جاتی ہے تو اس کے اعزاز میں نہیں دی جاتی، اس کے اکرام میں نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو شکنجے میں لینے کے لیے دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو نافرمانی کے باوجود جب نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ ان کو شکنجے میں لینے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اس کے برعکس ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی عنایت اور مہربانی سے جو رحمتیں، جو نعمتیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں. آخرت کے اندر بھی فلاح ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی وہ نعمت دائم رہتی ہے. اس کا فرق ارباب نظر، اہل اللہ، اہل معرفت یوں کرتے ہیں کہ دیکھیے نعمتیں آ رہی ہیں، نعمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں اور وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شکنجے میں اس کو کسنے کے لیے یہ نعمتوں کے دروازے کھولے گئے ہیں. تو نعمتوں کی بڑھوتری پر وہ ناشکری پر اتر آئے اور معصیتوں میں بڑھ جائے تو یہ علامت ہے گنہگاری کی اور پکڑ کی. اور اگر نعمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں، دوسری طرف عبادت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، شکر گزاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، نوافل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تلاوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ذکر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو ملنے والی نعمت تقوی اور ایمان کے نتیجے میں ہے جو دائمی ہے. اب برکت کا ظہور دو طرح ہوتا ہے. کبھی تو وہ چیز نظر آنے میں بڑھ جاتی ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات کی روایات ہیں ان روایت پر نظر ڈالیں ہم کہ کبھی ایسا بھی آیا معجزات کی روایت میں کہ معمولی پانی کا برتن پورے قافلے کے لیے کافی ہو گیا. تو یہ برکت تھوڑا سا پانی تھا لیکن اتنا بڑھ گیا کہ پورے قافلے کے لیے کافی ہو گیا. تو نظر آتی ہے کہ بڑھنا. اور یہ بھی آتا ہے معجزات کی روایات میں کہ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن پورے مجمع کو کافی ہو گیا، تو وہ کھانے کے اندر بڑھوتری ہوئی بظاہر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ چیز بڑھتی نہیں ہے، وہ تو چیز اسی جگہ پر اتنی ہی ہے لیکن وہ چیز چلتی بہت ہے، کام بہت دیتی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، کپڑا ہے، فرنیچر ہے یا کوئی دوسری چیز برتن ہے، اور وہ کہتے کہ یہ بہت پرانا برتن ہے اب تک چل رہا ہے، یہ بہت پرانا کپڑا ہے اب تک جیسے بالکل نیا لگ رہا ہے. تو یہ بھی برکت ہی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس وقت ہم جس حالت میں ہیں اس پر نظر ڈالیں کہ ہمارے کام سارے مشینری کرتی ہے، اور آج سے چند سال پیچھے
ایسی چیزیں ہم نے سوچی بھی نہیں تھی، وہ چیزیں آج دنیا کے اندر موجود ہیں، یعنی آرام کے اسباب، راحت کے اسباب، سہولت کے اسباب. لیکن ان آرام کے نقشوں کے باوجود، راحت کے نقشوں کے باوجود برکت نہیں ہے. کیوں؟ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ برکت نظر نہیں آتی. تو کبھی برکت کا بڑھنا اس طرح ہوتا ہے اور کبھی برکت کا بڑھنا اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کاموں کی وجہ سے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، کیا بستیوں والے بے ڈر ہو گئے، یعنی مطمئن ہو گئے، مأمون ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. یا بستیوں والے بے ڈر ہو گئے، مأمون ہو گئے، مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان پر ہماری آفت، دن چڑھے، دہن یعنی چاشت کے وقت دن چڑھے جب کہ وہ کھیل رہے ہیں. افامینوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے مطمئن ہو گئے؟ مکر اللہ کیا ہے؟ مفسرین مکر اللہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ مکر اللہ استدراجہم بما انعم الیہم. مکر اللہ، اللہ کی تدبیر، اللہ کا مکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں ان نعمتوں کے ذریعہ جو نعمتیں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. صحت کی نعمت ہو، مال دولت کی نعمت ہو، عزت شہرت کی نعمت ہو، تو ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت ڈھیل دے دیتے ہیں. یہ ڈھیل دیے جانے کو مکر کہا ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ انعام ہے. ہاں، اس کے ساتھ شکر گزاری ہے، اس کے ساتھ تقویٰ ہے، اس کے ساتھ ایمان ہے، اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کیا وہ مطمئن ہو گئے، بے ڈر ہو گئے اللہ کے مکر سے؟ سنو، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے بے ڈر نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خرابی میں پڑنے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں، یہی لوگ بے ڈر ہوتے ہیں. ورنہ جو لوگ اپنا نقصان نہیں چاہتے، اپنا خسارہ نہیں چاہتے، نہ آخرت کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے، وہ تو ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں کہ کس وقت پکڑ آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ڈرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں خوف بھی نصیب فرماوے، رجا بھی نصیب فرماوے. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، استغفر اللہ.